بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الایمان کا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو امام بخاری نے احادیث جمع کی ہیں، اس میں ایک مقصد تو ان کا یہ تھا کہ احادیث کی یا مستند ترین احادیث کی کوئی کتاب وہ کمپائل کریں، اور دوسرا مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ جو ان کے زمانے میں ڈسکشن چل رہی تھی، مختلف قسم کے سوالات تھے اور ان کے ہر کوئی جواب دے رہا تھا، مختلف جو اسکول آف تھاٹس تھے، تو اس میں وہ احادیث کی روشنی میں اپنا یعنی محدثین کا ایک موقف بھی جنریٹ کرنا چاہ رہے تھے، ایک اوپینین جنریٹ کرنا چاہ رہے تھے، دے رہے تھے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کتاب الایمان میں جتنی احادیث بیان کی ہیں وہ بیسیکلی دو جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو ریفیوٹ کر رہی ہیں، ان کے موقف کو۔ ایک تو خارج کا تھا، خارج کا جو اسکول آف تھاٹ یعنی ایکسٹریمسٹ جو تھے، ان کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا، ان کا مکتبہ فکر یہ تھا کہ ایمان جو ہے نا، اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے۔ یعنی وہ کہتے تھے ایمان کے ساتھ گناہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا، معصیت کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جس کا ایمان نکل گیا تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ ایک تو ایکسٹریم یہ تھی کہ ایمان کے ساتھ وہ گناہ کو جمع نہیں کر رہے۔ دوسری طرف یہ ایکسٹریم تھی کہ ایمان کے ساتھ گناہ کو اس طرح سے جمع کر رہے تھے کہ جیسے گناہ جو ہے نا وہ ایمان کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا۔ جیسے مرجئہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، مطلب ان کے بارے میں احادیث لے کے آئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بھئی گناہ سے ایمان جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی نقص و زیادت جو ہے وہ گناہ سے معصیت سے نہیں ہوتی۔ ایمان بس ایک قانونی شے ہے یا انسان کا یقین ہے، بس وہ ویسا ہی رہتا ہے، گناہ سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بیسیکلی دو موقف تھے کہ گناہ کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، گناہ کبیرہ کے ساتھ ایمان کو کیسے جمع کیا گیا۔ تو ان دونوں موقفوں کو رد کرنے کے لیے امام بخاری جو ہے یہ احادیث لے کے آئے ہیں اور یہ بتایا کہ اہل سنت کا معتدل موقف یہ ہے کہ گناہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ گناہ سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے نیکی سے ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ جو سب چیپٹر ہے وہ ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ اب حب رسول جو ہے یہ خود ایمان نہیں ہے، وہ اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حب جو ہے، محبت کرنا یعنی رسول سے محبت کرنا، یہ ایک فعل ہے، ایکشن آف دی ہارٹ ہے۔ محبت دل کا ایک فعل ہے، دل جو ہے کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے، والدین سے، اولاد سے، کسی سے بھی۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے تو یہ بھی دل کا ایک فعل ہے۔ تو دل کے فعل کو ایمان کہا گیا ہے حدیث کے اندر، تو گویا فعل بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مومن کا جو فعل ہے وہ فعل وہ ہاتھ سے کرے، وہ فعل اس کا دل کرے، ٹھیک ہے، وہ افعال القلوب میں سے ہو یا افعال جو ہے وہ جوارح میں سے ہو، دونوں اعتبار سے وہ ایمان ہے۔ محبت جو ہے نا، مطلب اس سے مراد یہاں پہ اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ محبت سے یہاں پہ مراد کیا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ محبت سے مراد شعوری محبت ہے، لیکن بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے مراد جذباتی محبت ہے۔ تو بہرحال زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد جذباتی محبت ہے، صرف شعوری محبت نہیں۔ شعوری محبت یہ کہتے ہیں یعنی ذہنی محبت۔ ذہنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے دے اپنے اوپر، اپنی اولاد پہ، شعوری اعتبار سے، کانشیسلی۔ تو بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ شعوری محبت سے کیا ہے، یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے نا۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ بھی جو محبت مراد، کیونکہ محبت بیسیکلی جذبہ ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے، یہ ایک ایموشن ہے، یہ کوئی تھاٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے مراد یہاں پہ جذباتی محبت ہے، جذباتی وابستگی ہے، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کو زیادہ محبوب، من والدہ و ولدہ، اس کے والد سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی۔
تو اب یہاں پہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ احب الی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں محبوب ہو جاؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تو ظاہری بات ہے جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں تو ہوگی نا، اللہ کے رسول کی محبت تو اس کے دل میں ہوگی، اللہ کے رسول اس کے محبوب ہوں گے۔ یہاں پہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، احب الی مطلب زیادہ محبوب ہو جاؤں، ہاں اس میں تفصیل ہے، یعنی جس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ایک محبت وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آیا اسے ایک گنا تعلق حاصل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، یہ خواہ مخواہ کی مطلب باتیں ہیں، ظاہری بات ہے، مسلمان ہوگا آپ کو جو ہے وہ نبی مان رہا ہے، رسول مان رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محبت نہ رکھتا ہو؟ ممکن نہیں ہے نا، مطلب اس کے ذہن میں نبی اور رسول کا معنی اگر واضح ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ان کو محبوب بنا لیں، یہاں مطالبہ یہ ہے کہ انہیں اپنی اولاد سے بھی اور اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب بنا لیں۔ تو اب اس محبت کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ اختلاف ہے کہ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اولاد کے ساتھ محبت جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، اولاد کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، مس کرتے ہیں، تو آپ فیل کر سکتے ہیں نا ان کی لو کو، ان کی محبت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب سب لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، جن کو تو آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، جن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، ان کا تو معاملہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ حسی محبت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کے وضو کا جو پانی ہے وہ اس کو بھی گرنے نہیں دیتے، یا کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کا جسم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کر جائے۔ تو انسان کا یہ جو پورا نظام محبت ہے یہ سارا جو ہے وہ حس کے اوپر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تو آپ اس کے ساتھ کیا محبت کریں گے، لیکن جب دنیا میں آ جاتا ہے اب آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو رسپانس دیتا ہے، تو اس سے آپ کے اندر افیکشن، جذبات، ایموشنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا نظام محبت حس کے اوپر کھڑا ہے۔ تو وہ جو دوسرا مکتب فکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے شعوری محبت ہے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر جذباتی طور پہ اتنی محبت کر سکے جس کا یہاں پہ تقاضا کیا گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، مطلب عقلاً یہ پاسبل نہیں لگتا۔ لیکن دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ نہیں، یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ملاقات نہ بھی کی ہو اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تذکرہ پڑھ کے، آپ کی بایوگرافی، سیرت، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے لیے قربانیاں ان کو یاد کر کے، یا اور اس قسم کی چیزیں جو ہے ان سے، یہ ٹولز ہیں، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان جذباتی محبت میں اتنی ترقی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہم نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا۔ نہیں، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ محبت سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ اطاعت، فرما برداری، وہ تو اس کا لازمی جز ہے۔ جی ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم سے کیا مراد ہے، کہ کیا وہ مومن نہیں ہوگا؟ اگر اس درجے پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس درجے پہ نہ ہو تو کیا وہ مومن ہی نہیں ہوگا؟ اس سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ مراد امام بخاری کی کیا ہے؟ امام بخاری بیسیکلی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، گریڈز ہیں۔ تو ایمان کمپلیٹ اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اس درجے کو پہنچ جائے۔ اگر اس درجے کو نہیں بھی پہنچا اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے، وہ مومن ہے، ہاں نفی کمال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کمال کی نفی ہے، یہاں اس کے ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی۔ تو یہاں اصل میں صرف وہی بات ظاہر کر رہے ہیں کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کے رسول سے، اس کا ایمان ہم کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ ہے۔ جس کی محبت اللہ کے رسول سے کم ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اہل ایمان میں تفاوت ہو سکتا ہے، ہری بات ہے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کسی کی محبت تھوڑی ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو محبت تو ایک جذبہ ہے نا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حب الرسول من الایمان، جب رسول کی محبت ایمان ہے اور رسول کی محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو گویا ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا استدلال ہے، یعنی بیسیکلی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔
باقی جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ محبت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا لازمی نتیجہ اگر محبت ہے تو وہ عمل ہے، وہ اتباع ہے، یعنی اتباع سنت۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ کلیم کرے کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ٹیسٹر کیا ہے کہ اس کو رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اس کو کم محبت ہے؟ ٹیسٹر جو ہے دعویٰ نہیں ہے، کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ، جتنے مسلمان ہیں 1.5 ارب، مجھے ان 1.5 ارب میں سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ اب اس کا دعویٰ ہے نا، ایک کلیم ہے، وہ کہہ دے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے ٹھیک ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اب لوگ کہیں گے کہ بھئی اپنا عمل دیکھو، پہلے اپنا عمل دیکھو پھر یہ دعویٰ کرو۔ تو بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کی کم ہے کس کی زیادہ ہے یہ معلوم کیسے ہوگی تاکہ کوئی انسان دھوکے میں نہ رہے؟ بہت ممکن ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف دعووں کی وجہ سے دھوکے میں ڈال دے، ٹھیک ہے، ساری رات جو ہے وہ نعتیں پڑھ کے وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ جی میں عاشق رسول ہوں، اور صبح فجر کی نماز جو ہے وہ مس کر دے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، جیسے ہم منافق میں دیکھتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے وسلم کے زمانے میں منافق بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں دین سے ایسا ایسا تعلق ہے، ہم نے دین کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ہمیں جو ہے بلکہ اس کے اوپر قسمیں بھی کھاتے تھے، لیکن قرآن کیا کہتا تھا کہ نہیں، تمہارا عمل نہیں ہے، تمہارا عمل تمہارے یقین کی گواہی نہیں دے رہا۔ تو عمل جب تک نہیں ہے تو پھر دھوکے سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت ہے جتنی آپ سنت کی پیروی کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ ایک اہم ٹیسٹر ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، ٹھیک ہے، تعلق ہو، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہو، یہ بات ہو سکتی ہے، کر نہ پا رہا ہو، لیکن اس کے اوپر وہ شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، حضرت جی ہاں، حدثنا یعقوب بن ابراہیم، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، قال، انہوں نے کہا، یعنی یعقوب بن ابراہیم نے کہا، حدثنا ابن الیہ، کہ ہمیں بیان کیا ابن الیہ نے، یعنی یعقوب بن ابراہیم کو ان کے استاد ابن الیہ نے بیان کیا۔ ابن الیہ جو ہے عن عبد العزیز ابن صہیب، وہ عبد العزیز بن صہیب سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ ان سے نقل کرتے ہیں۔ کبھی حدثنا کے یعنی جو صیغہ وہ استعمال کرتے تھے نا کہ ہمیں اس نے حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، ہمیں انہوں نے خبر دی، تو وہ بینی اس کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے یہ ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل سند، ٹھیک ہے، تحویل سند، تحویل سند کا مطلب یہ ہے کہ یہی بات ایک اور سند سے بھی آئی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جیسے تحویل قبلہ، قبلہ چینج ہو گیا، یعنی یہاں سے سند چینج ہو رہی ہے۔ کیسے؟ قال، انہوں نے کہا، وحدثنا آدم، ہمیں آدم نے خبر دی، قال حدثنا شعبہ، اور آدم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے بیان کیا، ان قتادہ، اور شعبہ جو ہے وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، ان انس، و حضرت انس سے۔ اب دو سندوں سے یہ روایت آ گئی، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، آخر میں حضرت انس ہیں، آخر میں حضرت انس ہیں۔ جی 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 جی، انہ قال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس سے، اس کو، من والدہ، اس کے والد سے۔ اچھا، یہاں سے کچھ لوگوں نے ایک اور نقطہ بھی نکالا ہے، نقطہ رسی کی ہے۔ بہرحال نقطہ رسی جو ہے نا وہ ذہن کھولتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی والد کو پہلے کیوں بیان کیا، ٹھیک ہے، دونوں احادیث میں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے والد کا تذکرہ ہے، پھر اولاد کا ذکر ہے۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے طبعی، یعنی آپ کو اولاد سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کو مطلب صبح اٹھا کے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اولاد سے محبت ہے، مجھے اولاد سے محبت کرنی چاہیے، سب کو ہے، خود بخود ہے، آٹومیٹیکلی ہے، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ ہے، اللہ نے ڈال دی ہے۔ ہاں، جو والدین کی محبت ہے نا، اب اولاد کی محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان ان کو اپنی ذات پہ بھی ترجیح دیتا ہے، اثار کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود جو ہے وہ بھوکا رہ کے اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، سارے والدین جانتے ہیں کہ کس طرح سے قربانی دیتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ماں باپ کے بارے میں
اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا ہے جیسا اولاد کے بارے میں محبت میں، ٹھیک ہے. اور والدین کو بہت ساری جگہوں پہ کثر لگا جاتا ہے. اچھا، والدین سے جو محبت ہوتی ہے وہ عام طور پہ شعوری ہوتی ہے. جس کے اندر شعور غالب ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ والدین کو ترجیح دے گا اولاد کے اوپر. یعنی اولاد کی طبی محبت غالب ہوتی ہے، والدین کی شعوری محبت غالب ہوتی ہے. تو یعنی دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ والدین کو ترجیح دے گا. لیکن اگر دین سے اس کی تربیت نہیں ہوئی، شعور اس کا پختہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب طبعاً جو ہے وہ اولاد کی طرف ہی جھکاؤ کرے گا، بیوی بچوں کی طرف جھکاؤ کرے گا. تو یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں شعوری محبت مراد ہے یہاں پہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے والدین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو اس سے مراد اولاد والی محبت نہیں ہے، والدین والی محبت ہے. محبت اکرام، محبت تشریف، یعنی وہ محبت جس میں ایک بزرگی کا عنصر ہوتا ہے، وہ محبت جس میں ایک کسی کے بڑے پن کا عنصر ہوتا ہے. اور ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی کے جو ہے وہ چھوٹے ہونے کا، شفقت کا یہ پہلو جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ نقطہ رسی کی ہے کہ یہاں یہ مراد ہے، شعوری محبت مراد ہے. اچھا، نیکسٹ جو سب چیپٹر ہے باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کا بیان، ٹھیک ہے. حلاوت کسے کہتے ہیں؟ حلاوت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مٹھاس سے. اس سے مراد لذت ہے. حلاوت سے مراد کیا ہے؟ لذت. یعنی اب لذت سب لوگ سمجھتے ہیں نا، جس طرح شہد جو ہے، شہد اس کی جو مٹھاس ہے وہ حسی ہے. مطلب آپ شہد چھکتے ہیں تو آپ کے پورے وجود کو محسوس ہوتا ہے بھئی میٹھا میرے اندر گیا ہے، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے شہد کا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو اطاعت ہے، جو ایمان ہے، اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، وہ بھی حسی ہے. اس کو ویسے جو حضرات صوفیاء ہیں نا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اس لفظ کے بارے میں ڈیبیٹ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے مذہبی تجربہ، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک مذہبی تجربہ ہے، جیسے سائیکالوجی والے کہتے ہیں ریلیجس ایکسپیرینس، اگرچہ یہ پرسنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے شہد آپ کھاتے ہیں اور آپ کو اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی حلاوت انسان اپنے پورے وجود سے محسوس کرتا ہے. آپ شہد کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے نے نہیں کھایا، کبھی زندگی میں نہیں کھایا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی یہ میٹھا ہے، اس کے لیے یہ خبر ہی ہے. لیکن آپ کے لیے یہ خبر نہیں ہے، آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ ایکسپیرینس ہے. اس لیے ایمان بھی ایکسپیرینس بن جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ حلاوت الایمان جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی سائنس تو کہتی ہے کہ جی آپ مطلب جو چیز ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. ایمان بھی ایک ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس جو آپ اپنے پورے وجود سے کرتے ہیں. شہد کھانے سے پورا وجود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا نہیں ہے. اگلا کہتا رہے آپ کو 2 گھنٹے لیکچر سے 10 گھنٹے شہد کڑوا ہوتا ہے، شہد کڑوا ہوتا ہے، آپ اس کی بات مانیں گے؟ پوری دنیا کہے کہ یہ کڑوا ہوتا ہے، آپ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس اس کے خلاف ہے. اسی طرح سے ایمان ایکسپیرینس بن جاتا ہے ایک لیول پہ جا کے. اچھا، ایک لیول پہ جا کے ایمان صرف کیا ہے؟ آپ کا قول ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری اصل میں ایمان کے درجات بیان کر رہے ہیں نا. ایک لیول پہ ایمان صرف آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، صرف آپ کی زبان کی نوک پر ہے. ایک لیول پہ جا کے وہ کنوکشن ہے، وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کا یقین ہے، ٹھیک ہے. اور ایک لیول پہ جا کے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. یعنی اب یہاں پہ ایمان علم الیقین نہیں رہا، بلکہ ایمان حق الیقین ہو گیا کہ آپ کے پورے وجود نے، آپ کے ایک ایک انگ نے ایمان کو محسوس کرنا شروع کر دیا. یہاں جا کے انسان ایمان کے جس لیول پر ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو، ٹھیک ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ وہ بات ہے باب و حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اچھا، اب یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 چیزیں ہوں.
یہ تینوں اکٹھی ہوں، یہ نہیں کہا کہ ایک ہو یا ان میں سے دو ہوں، کہا کہ یہ تین چیزیں اگر اس میں ہوں، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر لے گا، یعنی ایمان اس کے لیے ایک پرسنل ایکسپیرینس بن جائے گا. جیسے اسے شہد کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ایسے اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. اسے جیسے کھانے پینے میں لذت محسوس ہوتی ہے، ایسے اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی. کھانے پینے میں لذت ہے نا، انسان اچھا کھاتا پیتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے، ایسے عبادت کے اندر بھی لذت ہے، وہ لذت وہ فیل کرے گا اور اس سے زیادہ فیل کرے گا جو اسے کھانے پینے میں یا اپنی خواہشات اور اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے میں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. وہ چیزیں کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ما سوا سے زیادہ محبوب ہو جائے، صرف محبوب نہ ہو جائے. وہ تو ہم نے کہا نا، جو بندہ مومن ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہے، جو بھی بندہ مومن ہے. اللہ کو خدا مان رہا ہے تو ظاہری بات ہے اللہ سے محبت کیوں نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی پیغمبر مان رہا ہے کہ ان کے اوپر وہ کتاب ہے جس کے ذریعے مجھے ہدایت ملی، ان کے ذریعے سے مجھے دین ملا، انہوں نے دین کے لیے اتنی قربانی، کیسے محبت نہیں پیدا ہوتی؟ ممکن نہیں ہے نا، پاسبل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ اس کی کیفیت ہو جائے. اب یہ اس کیفیت سے مراد کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس میں دو آ رہا ہے. کچھ اہل علم اس طرف چلے گئے کہ یہ سب سے زیادہ محبت سے مراد شعوری محبت ہے، وہ جو جیسے والدین سے ہوتی ہے. بعض اہل علم اس طرف گیا کہ نہیں، جذباتی طور پہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا جذباتی محبت ہے. شعوری محبت سے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اس عمر میں ملا ہو اور صرف خواب دیکھ کے، یہ بھی نہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے کہا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا تو چلیں کوئی یقین حاصل ہو گیا. ایک یہ ہے کہ خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بھی 3 مرتبہ غالباً دیکھا اور اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ جذباتی محبت میں ممکن ہے، شعوری محبت میں نہیں. تو ان کے ایمان کی اللہ نے پھر تعریف بھی کی ہے، اور ان کو جو اللہ نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں قرآن میں. اور پھر وہ جو صحیح بخاری والی روایت ہے، ایک غالباً آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ 3 لوگ جو ہے نا وہ غار میں پھنس گئے تھے، جو ٹھیک ہے باد و بارہ میں، اور وہاں انہوں نے دعائیں کی تھی. تو ان میں ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ غار کا پتھر دھانے پہ آ گرا نا، تو انہوں نے کہا اپنی کوئی نیکی یاد کرے، یہ پتھر لڑک جائے. تو ایک بندے نے کہا تھا کہ یا اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا، شام کو آتا تھا، تو میرا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے والدین کو بکریوں کا دودھ دو کے ایک پیالہ ان کو پیش کرتا. تو ایک شام میں ذرا لیٹ ہو گیا تو والدین سو گئے. اب یہ جو اس کا عمل ہے، یہ جذباتی محبت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں، یعنی اللہ سے جذباتی محبت کے بغیر ممکن نہیں کہ والدین سو گئے ہیں اور وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا اور ساری رات کھڑا رہا. بیوی بچے جو ہے وہ، اس نے بیوی کو یہی کہا کہ آپ ان کو سلا دیں، میں اپنے اس عمل کو چھوڑوں گا نہیں. تو آج کل کے زمانے میں ہم سوچیں یا شعوری محبت سے انسان سوچے تو انسان کا ایک اسٹوبیڈیٹی ہے، بے وقوفی ہے. بات یہ ہے کہ جذباتی محبت جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ شعوری محبت بھی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی نکل سکتا ہے، نقطہ رسی کی ہے. لیکن ہم اس پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی محبت کا بہرحال درجہ جو ہے وہ شعوری محبت سے بڑھ کے. خیر بہرحال کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ انہیں ما سوا سے محبوب ہو جائیں. وَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور بندہ جو ہے وہ کسی سے محبت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سبب سے اس سے محبت نہ کرے. لا يحبه الا للہ، ٹھیک ہے نا. یہ ایمان کی حلاوت ہے نا، ایمان آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بنے، آسانی سے نہیں بنے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما سوا سے محبوب ہو جائیں، بہت بڑی بات ہے. صرف کلیم کرنا ہو انسان نے تو وہ تو بہت آسان بات ہے، ساری رات آپ کلیم کر لیں نعتیں پڑھ کے. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً میں ایسا ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ،
یہ واقعہ تو معروف ہے نا، اللہ کے رسول نے کی ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر کیسی محبت مجھ سے محسوس کرتے ہو؟ اللہ کے رسول بہت زیادہ، اتنی ہے کہ تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ نہیں، کلیم اور بات ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے، کوئی درمیان میں اور وجہ نہ ہو، سبب نہ ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میرا کوئی کاروباری تعلق ہے، کاروباری لین دین ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی مفاد ہے، وہ میرے کام آئے گا، میں اس کے کام آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے درمیان میں انٹرسٹ ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ جو طبعی محبتیں ہیں، صحیح بات یہی ہے، جو طبعی محبتیں ہیں جیسے اولاد کی محبت، جیسے بیوی کی محبت، اسی طرح سے بہن بھائیوں کی، والدین کی محبت، اس کو بھی اس پرنسپل پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ اگرچہ دیکھیں وہ کھڑی اس بات پہ ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، آپ کا ان کے ساتھ ایک خونی تعلق ہے، کھڑی اسی کے اوپر ہے، اللہ اسے منع نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کر رہا کہ اس کو ختم کر دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے اوپر آ جاؤ، یہ طبعی محبت ہے، لیکن اس طبعی محبت کو بھی یہاں پہ جب تم لے کے آؤ گے، لا یحبہ الا للہ، بیوی سے محبت یا اولاد سے محبت اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے، اس وجہ سے فیل کر رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہاں پہنچ جاؤ گے نا، یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا تو اب جن سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کا حکم دیا ہے، اب وہاں سے بات آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کے محبوب ہو جائیں گے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ یہ ان کے بارے میں کبھی زیادتی کرے، کیونکہ اب یہ وہاں سے آ رہا ہے، اب یہاں نیچے سے نہیں جا رہا، تبھی محبت سے نہیں جا رہا، اب یہ اوپر سے آ رہا ہے، سارا اس کا محبت کا جو آرڈر ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو یہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ کفر میں لوٹنا اس کو اتنا ناپسند ہو، یعنی کفر کرنا، کفر پھر بہت وسیع ٹرم ہے، صرف کفر یہ نہیں ہے بت کو سجدہ کرنا، آگے امام بخاری حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ کفر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے وسلم نے کہا وَقِتَالُ کفر، مسلمان سے لڑائی کرنا یہ بھی کفر ہے، تو کفر ایک وسیع ٹرم ہے، تو اسے کفر کی طرف واپس لوٹنا، ایک تو یہاں پہ یہ بھی مراد ہے کہ اسلام سے پھر جائے، کافر ہو جائے، لیکن یہاں وسیع معنوں میں ہے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، یعنی ایمان کے جس لیول پہ وہ پہنچ گیا ہے نا، اب یہ اسی ترتیب سے ہوگا، یہ آرڈر بھی یہی ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول، اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا، جب یہ حاصل ہو جائے گا نا، دوسرا اس کے تحت آٹومیٹیکلی آ جائے گا، لا یحبہ الا للہ، اگر وہ حاصل ہو گیا تو اس کے نتیجے کے طور پہ تیسری بات لازماً حاصل ہو جائے گی، یعنی کام اس نے ایک ہی کرنا ہے، باقی دو اس کے نتائج ہیں، اس کے کنسیکوینسز ہیں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ کفر میں لوٹنا اسے اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا، یعنی اگر اس کے سامنے دو آپشن ہو، آگ میں کود جاؤ یا اپنے رب کا انکار کر دو، اگرچہ جواز ہے، کلمہ کفر کہنے کا کیا ہے؟ جواز ہے، جان بچانے کے لیے جواز ہے، ٹھیک ہے، ہم جواز کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ ایمان کے افضل درجے کی بات ہو رہی ہے، امام بخاری ساری حدیثیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ہائیسٹ لیول کا ایمان ہے، جہاں وہ ایمان کو فیل کر رہا ہے، یہاں اسے 100 مفتی بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے نا کہ جائز ہے، کلمہ کفر کہہ سکتے ہو جان بچانے کے لیے، اس کا ایمان اسے کلمہ کفر کی طرف جانے نہیں دے گا، وہ آگ کو پریفر کرے گا، کیونکہ اب وہ ایکسپیرینس کے جس لیول پہ ہے اسے سٹیٹمنٹس کی ضرورت نہیں رہی، وہ اس ایمان کی جو حلاوت، جو مٹھاس محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے کا کہا گیا نا، کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو وہاں آگ میں بھی کود جائے گا، یہ یہاں پہ مراد ہے ایمان کی حلاوت۔ تو امام بخاری اصل میں یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایمان کے اس لیول پہ جا کے جب انسان جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے تو اب وہ جیسے ہم یوں کہیں نا فتووں کی روشنی میں اس کی زندگی نہیں ہوتی، لیگل ورڈکس کی گائیڈنس میں، ٹھیک ہے، یہاں وہ اپنی ایک لائف جی رہا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق ایک زندہ کنیکشن میں ہوتا ہے۔ خیر بہرحال نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ باب علامت الایمان حب الانصار۔ ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا۔ وہی بات ہے کہ اصل میں امام بخاری وہ اپنا مقدمہ ثابت کر رہے ہیں۔ مقدمہ بیسیکلی ان کا یہ ہے کہ جی ہاں سب مومن ہیں لیکن ایمان میں فرق ہوتا ہے، ایمان کے درجات میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اعلیٰ درجے کی طرف جانا چاہیے۔ جب یہ مانے گا پہلے کہ ایمان کے درجات میں فرق ہوگا تبھی تو اعلیٰ درجے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا نا۔ جب یہ مان لے گا کہ ساری ایک جگہ کھڑے ہیں تو وہ ایفرٹ ہی نہیں کرے گا نا، ایفرٹ ہی نہیں کرے گا۔ جیسے اب یہ ہے کہ ایمان ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ایکسپیرینس بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرے گا، یا وہ کہے گا کہ نہیں بس ایمان سب کا برابر ہی ہوتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لے، تو اب وہ اس کے لیے سنجیدہ ایفرٹ نہیں کرے گا۔ تو اس پرسپیکٹو میں امام بخاری جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے نا وہ نیچے یہ جب اپلوڈ ہوتا ہے نا، یہ لیکچر چل رہا ہوتا ہے تو آتے ہیں واکنگ کسٹمر کی طرح کمنٹس کرنے والے۔ واکنگ کسٹمر تو سمجھتے ہیں نا، بڑے شاپنگ مال میں جیسے ہم چلے جاتے ہیں، 2 منٹ یہ چیز دیکھی وہ دیکھی، ٹھیک ہے، تو وہ 5-7 منٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں جو بات ان کو کوئی 5-7 منٹ میں سمجھ آتی ہے تو وہ اب اس میں کوئی لیکچر سا اپنا دے کے نکل جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ علم جو ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھیں، علم وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے یہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، جس کا پہلی ایمان یہ ہو کہ میں جانتا ہوں اور میں بہتا جانتا ہوں، تو وہ پھر سیکھنے نہیں آتا، وہ پھر سکھانے آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ہاں وہ کلاس روم میں بھی آئے گا نا تو وہ سیکھنے نہیں آئے گا، وہ سکھانے آئے گا، وہ بتلانے آئے گا کہ حافظ صاحب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے حافظ صاحب کی پوری بات بھی نہیں سنی ہوگی نا۔ چلے ایک تو یہ ہے کہ اس نے پوری بات سنی ہو، وہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس نے وہ سنا ہو، پھر اس کو بات سمجھ، وہ 5 منٹ کے لیے آئے، اس نے ایک بات سنی، ہو سکتا ہے کہ جو وہ اعتراض کر رہا ہے وہ پیچھے ایڈریس ہو گیا ہو یا آگے ایڈریس ہونے والا ہو۔ اس جو ہمارا ماڈرن ایج ہے نا، اس کا سب سے بڑا المیہ اور یہ پوزیشن سب مسلکوں نے لے رکھی ہے، سب نے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب نے سکھانے کی پوزیشن لی ہوئی ہے، سکھانے کی پوزیشن لی ہوئی ہے، دوسروں کو سکھانے کی، سیکھنے کی نہیں۔ تو جب سب سکھانے کی پوزیشن لے لیں گے تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ آپ کا علم نہیں بڑھے گا، کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ ہمیں پوزیشن چینج کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ سکھانے کی پوزیشن لے لیں، 10 جگہ پہ آپ سکھانے کی پوزیشن لے لیں، لیکن کہیں 10 جگہیں ایسی بھی تو ہوں جہاں آپ سیکھنے کی پوزیشن لے رہے ہو۔ میں یہاں استاذ بن کے سکھا رہا ہوں، اگر میری زندگی میں کہیں پہ طالب علم بننے کی پوزیشن نہیں ہوگی، فی الحال بھی نہیں ہوگی، تو میرا سیکھنے کا پروسیس رک جائے گا۔ تو استاد بننے کے بعد بھی ساری زندگی مجھے کہیں نہ کہیں پوزیشنیں لینی ہیں سیکھنے کی، اور ہاں تو اب وہ کل علم تو نہیں ہے نا جو انہوں نے جو ان کے پاس ہے۔ ہاں خیر بار باب علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا۔ تو اب یہاں پہ بھی امام بخاری یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایکشن آف دی ہارٹ ہے، فعل القلب ہے، عمل القلب ہے، ٹھیک ہے، دل کا آپ کا عمل ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے فعل میں اور عمل میں بھی فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فعل وہ ہے جو بغیر نیت و ارادے کے ہو، اور عمل وہ ہے جو نیت اور ارادے کے ساتھ ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال
ضروری نہیں کہ یہ فرق کیا جائے، لیکن کہیں کہیں ہمیں یہ ملتا ہے، ایسی بات، ہاں بات ایک ہی ہے۔ اچھا، انصار تو ہم جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج مراد ہیں، تو اب اس میں جو وہ حدیث لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، وہ حدیث کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں انہوں نے امام طحاوی کی ایک کوٹیشن دی ہے۔ انصار کا تذکرہ آ گیا نا جو اوس اور خزرج میں سے تھے، لیکن یہ ہے کہ بقیہ صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان سے جو محبت ہے یہ ایمان میں سے ہے، ایمان میں سے ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اگر کسی کو انصار سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جسے انصار سے محبت ہے تو اس کا ایمان کیا ہے؟ بڑھیا ہے۔ یہ امام بخاری اصل میں ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک ایک بات سے ایمان بڑھتا ہے، یعنی ایمان کی شاخیں ہیں، جیسے جیسے آپ اس کی شاخیں کمپلیٹ کرتے جائیں گے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اس کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس کی وسعت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایمان سے مراد وہ ہاں کیفیت جو ہے، ہاں کیفیت، وہ ایموشن جو ہے آپ کا جذبہ۔ یہ امام طحاوی، عقیدہ طحاویہ ہے، یہ عقیدے کی بنیادی کتاب ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ امام طحاوی یہ کہتے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ تو ان میں سے کسی ایک کے محبت میں ہم جو ہے وہ افراط سے کام لیتے ہیں۔ افراط سے کام لینے سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ کسی صحابی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ بعض لوگوں نے کہاں تک پہنچا دیا، یعنی خدا کے درجے تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی ایک سے کیا کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں۔ ہاں، محبت بڑھانی بھی نہیں ہے کہ ان کو آپ پوجنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ مانگنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں کرنا، اور ان سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ان سے اعلان برات کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تبرہ کرنا یعنی کہنا کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں۔ ہاں، تبرہ کرنا جیسے لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے ہمیں اس سے بغض ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان کا برا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیں وہ بھی پسند نہیں ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے اچھے سے کریں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض جو ہے یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان، یعنی اس کی شاخ ہے۔ بات پھر وہی ہے، یہ نہیں کافر ہونے کا فتویٰ لگا دینا ہے، کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا، لیکن کفر کی ایک شاخ ضرور ہے۔ جیسے ان سے محبت ایمان کی شاخ ہے تو ان سے بغض کفر کی شاخ ہے۔ جیسے یہاں انہوں نے ایک سنن ترمذی کی روایت یہاں پہ نقل کی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں کیا ہے، ڈر جاؤ۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد جو ہے وہ ان کو تختہ مشق نہ بنا لینا، یعنی اپنی بری بلی باتوں کا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، ٹھیک ہے، بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے دراصل مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں نہ پہنچا سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ وہو خادع، تو جو اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ بہرحال ہم یہاں حدیث جو امام بخاری لے کے آئے ہیں اس حدیث کی طرف جاتے ہیں، حضرت انس سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن جبر یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں۔ اب یہ بات آ گئی وہی آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، واضح طور پہ حدیث میں آ گئی
ایمان کی نشانی ہے کہ انصار سے محبت ہو. صحابہ میں دو ہی جماعتیں ہیں نا, یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں, دو جماعتیں. ایمان کی نشانی ہے کہ انصار سے محبت ہو, اور نفاق کی یہ نشانی ہے کہ انصار سے بغض ہو. تو جو بندہ صحابہ سے یا انصار سے بغض رکھتا ہے تو اس کے اندر نفاق ہے, یا نفاق کی ایک شاخ ہے, ٹھیک ہے. اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان ہے, یا ایمان کی ایک شاخ ہے, یعنی اس کا ایمان اس سے بہتر ہے کہ جسے انصار سے محبت نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ جسے انصار سے محبت نہیں, اور ایک یہ ہے کہ جسے انصار سے بغض ہے. بغض ہے تو پھر تو وہ نیگیٹو فیلنگ ہے, وہ نفاق ہے, وہ منافقت ہے. ہاں بندہ درمیان میں آ گیا نا. ہاں وہ خطرناک ہے کہ وہ بغض جو ہے وہ آیت النفاق ہے. دیکھیں اصل میں مہاجرین کو نکالا نہیں ہے, بعض دوسری روایات میں ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے, بعض دوسری روایات میں ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے. ہاں اصل میں کانٹیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی بڑی قربانی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب لوگ ان کی قربانیوں کو کنسیڈر نہیں کر رہے جو انہوں نے دی ہیں. دیکھیں نا قرآن نے بھی کہا نا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, پہلے انصار کا تذکرہ کیا کہ جو مدینے کے رہائشی تھے, ٹھیک ہے, اور صرف وہ مدینہ ان کا گھر نہیں تھا, ایمان بھی ان کا گھر تھا. قرآن نے یوں کہا ایمان بھی ان کا گھر تھا. تو یحبون من ہاجر الیہم, جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی وہ ان سے محبت رکھتے ہیں. مہاجرین کا بعد میں تذکرہ کیا. تو بہرحال ان کی بڑی قربانی ہے, انہوں نے اصل میں شیئرنگ کی ہے, مطلب اپنی جائیداد میں انہوں نے حصہ دار بنایا مہاجرین کو. کیسے کیسے واقعات آتے ہیں کہ دو بیویاں تھیں تو ایک کو وہ طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے. خیر بات, وہ بعض جگہ پہ جو منافق ہوتے تھے وہ مہاجرین اور انصار میں, بہت سے واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں, مہاجرین اور انصار میں وہ آگ بھڑکانے کے لیے منافق ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو جیسے سورہ جو منافقون کی آیات ہیں اس کا پس منظر بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آگ بھڑکانا چاہتے تھے جاہلیت کی, کہ آپس میں یہ لڑے مرے, ہم کہیں کہ تم دو گروپس ہو, وہ مہاجرین ہیں تم انصار ہو, یہ وہ. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے تھے کہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو ہمارے پاس ٹھکانہ نہیں تھا, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا, لیکن درمیان میں انسان وسیلہ تو بنا ہے نا, سبب تو بنا ہے, تو اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. تو اللہ کے رسول نے بڑا جوڑ کے رکھا. آگے وہ ایک روایت آ رہی ہے بڑی تفصیلی اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا نا. تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ انصار کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے, بری گفتگو کر رہا ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جیسے چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو انصار کے بارے میں بری گفتگو کر رہا ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر نفاق ہے. تو اب اللہ کے وسلم نے جب یہ بات کہہ دی تو اب نصار کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہوگی ایسی انصار کے بارے میں وہ دب جائے گی, خاموش ہو جائے گی, اور فتنہ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ باتیں تھی, اور تھا بھی ایسا, ظاہری بات ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی. تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور اتنی قربانی دی دین کے لیے, تو ان کی محبت ظاہری بات ہے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت سے, وکانہ شاہد بدرن. حضرت عبادہ بن صامت جو ہے یہ بدری صحابی ہے, یعنی جلیل القدر صحابہ میں سے. وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ. عقبہ والی رات, عقبہ وہ گھاٹی کا واقعہ معروف ہے نا, انصار آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی, یعنی مدینہ ہجرت سے پہلے ہوا یہی ہے نا. 11 ہجری میں بھی آئے ہیں, یہ حج کرنے کے لیے آتے تھے انصار جو ہے مکہ میں, 11 ہجری میں بھی آئے ہیں, 12 میں بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے 13 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جو ہے ان سے بیعت لی,
جیسا کہ سیرت کی کتابوں ہے. بعض سیرت نگاروں نے 2 سال کا تذکرہ کیا، بعض نے 3 سالوں کا بھی تذکرہ کیا. لیکن بہرحال وہ گھاٹی کے اندر رات کو بیعت ہوئی تھی کہ انصار نے کہا تھا کہ آپ کو اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں، ہم آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت کریں گے. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقبا بنائے تھے. نقیب کی جمع نقبا، اسی سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تنظیم میں جو ہے نا وہ نقیب کا لفظ لیا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے چلا آ رہا تھا. وہاں 12 قبیلے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں 12 قبیلوں کے 12 نقیب بنائے تھے. نقیب مراد نگران، جو ان کی روحانی مربی، مینٹور کہہ دیں، جو ان کی وہ کرتا تھا، روحانی جو ہے دیکھ بھال کرتا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کہاں پہ کھڑے ہیں، تو ان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو اس کو نقیب کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہیں کہا تھا کہ جا کے وہاں دعوت کا کام کرو مدینہ میں، میری ہجرت سے پہلے وہاں تم پہلے گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کرو، لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. اور انہوں نے جا کے وہاں کام کیا اور لوگ ایمان بھی لائے. تو اللہ کے رسول جو ایمان لے کے آئے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے 12 نقیب بنائے تھے. تو یہ عبادہ بن صامت ان میں سے ایک نقیب تھے. تو وہ احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال. اب یہاں موجود نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ تھا، دوسری مرتبہ تھا. پہلی مرتبہ کچھ 12 لوگ تھے، پھر اگلی مرتبہ 72 بھی ہو گئے. تو اس طرح سے معاملہ چلتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَحَوْلَهُ اصابۃ من اصحابی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی. یہ لیلۃ العقبہ کی بات نقل کر رہے ہیں حضرت عبادہ بن صامت. ٹھیک ہے. بایعونی، اللہ کے وسلم نے ان سے کیا کہا؟ انصار سے ہی کہا، انہی سے بیعت ہو رہی تھی، میری بیعت کرو. اللہ تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، کسی قسم کا بھی شرک. ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کیونکہ عربوں میں یہ تھا، بیٹیوں کے قتل کر دیتے تھے. یا قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ویسے بھی ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ بتوں کی بین چڑھا دیتے تھے اپنی اولاد کو، جیسے آج بھی ہندو مت میں آپ کو ملتا ہے. اب تو کم ہو گیا، لیکن وہاں یہ رسم زیادہ تھی، بتوں کی خاطر اپنے جانوروں کو ذبح کرنا. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاؤ گے. وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور معروف میں کسی بھی معروف کام میں تم نافرمانی نہیں کرو گے. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو غیر معروف نہیں نہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اللہ کے رسول آگے نقبا بنا رہے تھے نا، جن کو اللہ کے رسول نے نقیب بنایا تھا، تو ان سے امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ایسی بات کرے جو معروف نہ ہو. تو اللہ کے رسول یہ بھی کہہ رہے تھے میرے امراء کی بھی تم نے کیا کرنی ہے، میری بھی اتباع کرنی ہے، جن کو میں نے امیر بنایا ان کو بھی فالو کرنا ہے. تو اس لیے یہ بات آ گئی وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. ٹھیک ہے، معروف میں تم نافرمانی نہیں کرو گے. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو تم میں سے یہ وعدہ پورا کرے گا نا، اللہ کیا اس کا اجر طے ہے، اس کا اجر. ومن اصاب، اصل میں اب یہ ہے وہ جس کے لیے امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے، اسے کہہ دیتے ہیں محل شاہد کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حدیث کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جس سے وہ کوئی مسئلہ نکال رہے ہیں اپنا. ومن اصاب من ذالک شیئا، جس نے تو یہ کیا، یعنی جو کچھ پیچھے ذکر ہوا اس میں سے کچھ کر لیا، شرک اس سے ہو گیا، چوری کر لی، قتل کر دیا، زنا کر لیا، کسی پہ بہتان لگا دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقرر کردہ امیر تھا اس کی کوئی نافرمانی کر دی. فعوقب فی الدنیا، دنیا میں اس کو سزا مل گئی. فہو کفارۃ اللہ، تو اس کا کفارہ بن گیا. کسی کو قتل کر دیا، دنیا میں سزا کیا ہے؟ قصاص ہے. زنا کر لیا، دنیا میں سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں. چوری کر لی، دنیا میں سزا کیا ہے؟ ہاتھ کٹ گیا. تو یہ اس کا کیا بن گیا؟ کفارہ بن گیا. اب آخرت میں اس کی سزا نہیں. جس کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی، آخرت میں اس کی سزا نہیں. ومن اصاب من ذالک شیئا ثم سترہ اللہ، اور جو اس میں سے کسی چیز میں پڑ گیا پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، یعنی وہ حکومت کی پکڑ میں نہیں آیا، اسٹیٹ کی، ریاست کی پکڑ میں نہیں آیا، اللہ نے اس کو چھپا دیا، اس نے بھی چھپائے رکھا. فہو الی اللہ، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو پکڑ لے.
فبایعنا ولا ذلک، تو ہم نے اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ تو یہاں سے امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ، اب یہ بڑے گناہ ہیں نا، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں شرک کے بارے میں تو بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، بقیہ گناہوں کی اب بات ہو رہی ہے کہ اب ان گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا اس کی سزا ہے، سزا مل گئی تو وہ سزا کفارہ بن گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کلمہ پڑھے، یہ اصل میں خارج کا رد ہے کہ گناہ کبیرہ سے کوئی ایمان سے نکلتا نہیں، ہاں ایمان اس کا کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا کہ آخر میں اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں، ایمان اس کا کام ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ سے، گناہ کبیرہ کے مرتکب کا۔ تو یہ بیسیکلی یہاں سے جو ہے وہ امام بخاری نے استدلال کیا۔ نہیں بیعت تو جو موجود تھی ظاہری بات ہے سب سے لی گئی نا، سب سے لی گئی، ہاں جو سب سے لی گئی اس میں یہ بھی تھا کہ نقبا کی جو ہے وہ اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ہے بہرحال۔ اللہ اکبر۔ معروف میں نافرمانی، ہاں نہ مانا، ہاں بالکل صحیح، ایسے ہی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہاں خالق کی معصیت میں آپ اپنے امیر کی بات نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ہے، ہاں نہیں وہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا نا والدین کے بارے میں، دیکھو ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن اگر تمہیں شرک کا حکم دیں سائڈ پہ ہو جائے، ہاں وہ بھی شامل ہے، ہاں شرک تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی کسی نافرمانی کا حکم دے والدین تو تم نے نہیں مانا، ہاں فردوا الی اللہ ورسول، ہاں ایسے ہی بالکل صحیح نہیں مانا ایسے۔ نیکسٹ کیا ہے جی، باب من الدین الفرار من الفتن، یہ لمخلوق، یہ ویسی قول ہے، ہاں قول ہے، نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ویسی قول ہے، مطلب لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ من الدین الفرار من الفتن، یہ بات دین میں سے ہے، یہ بات دین میں سے ہے کہ انسان فتنوں سے بھاگے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس جملے پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنا ایمان، یہ بات دین میں سے ہے کہ انسان فتنوں سے بھاگ جائے، دور بھاگ جائے فتنوں سے۔ اب جو حدیث لے کے آئے ہیں نا وہ حدیث قابل غور ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یوشکو، قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا زمانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ان یکون خیر مال المسلم، کہ مسلمان کا بہترین مال، غنم، بکریاں ہوں، اس کا بہترین مال اس کا گھر بار نہیں، اس کے محلات، اس کی گاڑیاں، اس کا بینک بیل، وہ بھی ہوگا اس کے پاس، لیکن وہ بہترین مال نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو فتنے میں مبتلا کرنے والا ہوگا، فتنے سے بچانے والا نہیں، ہاں فتنے سے بچانے والا اس کا جو مال ہے وہ اس کی بکریاں، یتبع بہا شعف الجبال، وہ ان بکریوں کے ساتھ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نکل جائے، ومواقع القطر، یا کسی ایسے مقام پہ نکل جائے کہ جہاں بہت زیادہ بارش گرتی ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ، وہاں آپ دیکھتے ہیں ناردرن ایریاز میں بھی بارشیں بہت ہوتی ہے تو پھر ہفتہ ہفتہ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، یفر بدینہ من الفتن، وہ بکریاں لے کے کیوں گیا پہاڑ کی چوٹی پہ، مطلب پہاڑ کی چوٹی ایک مثال ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکل گیا معاشرے سے، سائڈ پہ ہو گیا، یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے بھاگا ہے اپنا دین بچانے کے لیے،
یعنی جب اسے لگا کہ یہاں رہتے ہوئے یہ دین میرا داؤ پہ لگ جائے گا، اب وہ بھاگ گیا، اب وہ اس ماحول سے بھاگ گیا کہ میرا دین بچ جائے. لیکن ظاہری بات ہے بغیر مال کے تو سروائیول ممکن نہیں ہے نا، بغیر مال کے سروائیول، تو اس کے پاس کوئی مال ایسا ہو کہ جس کے ساتھ وہ سروائیو کر سکتا ہو. یہ بات شروع میں آ گئی، یکون خیر مال المسلم غانم، اتنا مال ہو اس کے پاس کہ جب وہ بھاگے وہاں سے، آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے یورپین کنٹریز میں ہمارے لوگ جا کے وہاں ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ظاہری بات ہے ان کو ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے نماز روزہ بچانا، ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ پہلے بھی گفتگو آئی ہے. انہیں لگتا ہے کہ اگلی نسلیں ہماری مسلم نہیں رہیں گی، مسلمان نہیں رہیں گی. اب ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ کمایا ہے نا اس نے، یہ اس کی بکریاں، یہ لے اور وہاں سے مائیگریٹ کرے واپس اپنے ملک میں آئے. یہاں آ کے کوئی کریانہ سٹور کھول لے، کوئی سپر سٹور کھول لے، کوئی جنرل سٹور کھول لے، اپنا ایمان بچا لے. یہ ایمان ہے. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی، بات یہ وہ یہ سوچ نہیں سکتی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو تو یہاں سے گیا ہے اس کو تو شاید یہ سوچ آ جائے کہ میں نے ایمان بچانا ہے. جو پیدا ہی وہاں ہوا ہے اسے تو یہ سوچ بھی نہیں آئے گی کہ میں نے ایمان بچانا ہے، میں نے ایمان بچانا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے بڑوں کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے صرف اپنا ایمان نہیں بچانا، ہم نے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچانا ہے. یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ امام بخاری کیا استدلال کر رہے ہیں. امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں دین سے مراد ایمان. دین سے مراد کیا؟ ایمان. کہ وہ اپنے دین کے ساتھ بھاگتا ہے، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ بھاگتا ہے. یعنی فتنوں کے ماحول میں ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. فتنوں کی جگہوں پہ، مقامات پہ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. ایون کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ، ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ سارا ماحول ہی اب تو ایسا ہو گیا، انسان کہاں جائے، ظاہر بات ہے مریخ پہ تو نہیں جا سکتا. وہ ہم نہیں بات کر رہے، زیادہ آئیڈیلسٹ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس طرف بھی چلے گئے کہ وہ صحرا میں چلے گئے یا شہر چھوڑ کے گاؤں میں چلے گئے. ہم وہ بات نہیں کر رہے کہ لوگ شہر چھوڑ کے گاؤں میں چلے جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں فتنہ پیدا ہو، وہاں سے نکل گئے. بالکل صحیح، بالکل ایسے. تو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا انوائرمنٹ، کوئی ایسا بزنس جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار ایمان گیا، یہاں تو ایمان جا رہا ہے، اس کو سوئچ کریں، اس کو سوئچ کریں. یعنی پلاننگ کے ساتھ، وہی جو اللہ کے رسول نے کہا بکریاں ہونی چاہیے اس کے پاس. ٹھیک ہے، سڑک پہ آ کے بیٹھ جائے گا تو ایمان اور داؤ پہ لگ جائے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس جاب کے اندر جو ہے وہ میں فتنے میں ہوں، ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دی، اب کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں فاقے آ گئے، جو تھوڑا بہت ایمان تھا وہ بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ فقر و فاقہ انسان کو کفر کے زیادہ قریب کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک بات ضرور کہی ہے، بکریوں کا بندوبست کر لو جن کے ساتھ تمہاری سروائیول ہو جائے. تو اس جاب سے کم تر جاب پہ آ جاؤ، لیکن اتنا ہو کہ جس سے گزارا چل جائے، اپنا ایمان بچا لو. یہ اصل میں مطلوب ہے. اور جو لوگ اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں حقیقت میں وہی ایمان کے ساتھ اور رب کے ساتھ ایک زندہ کنیکشن جسے کہتے ہیں نا. باقی سب کی تو سمیں ایسی ہیں، مطلب ایمان کی سمیں آپ کہہ لیں نا، جیسے نان ایکٹیویٹڈ سم ہوتی ہے. صحیح بات ہے، ہماری آپ کی سمیں نان ایکٹیویٹڈ سمیں ہو چکی ہیں جیسے موبائل میں. اب نان ایکٹیویٹڈ سم تو ہے، پوٹینشیل ہے اس کے اندر، دوسروں سے رابطہ کر سکتی ہے، لیکن ایکٹیویٹڈ نہیں ہے، کسی سے بھی کنیکشن نہیں ہے. تو ہماری ایمان کی حالت تو یہی ہے، نان ایکٹیویٹڈ سم کی طرح ہے. یہ ایکٹیویٹ ہو جائے، یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس طرح سے زندگی گزارنے سے. ایک اس طرح سے زندگی گزارنے والے کا اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بھئی ایک زندہ تعلق جسے وہ فیل کرے.
ایک ایمان جسے وہ محسوس کرے، ایک کیفیت جو اس کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے، پھر اسے واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ واضح و نصیحت سے بالا تر ہو جاتا ہے. مطلب وہ اللہ کے ساتھ جس کنیکشن میں آ جاتا ہے نا، وہ کنیکشن اس کو اتنا جو ہے وہ فیل کروا دیتا ہے، اتنی انجوائمنٹ دے دیتا ہے، اتنا آخرت کو اس کے سامنے جو ہے وہ ایمفیسائز کر دیتا ہے، انلارج کر دیتا ہے. اب لوگ اس کو کہتے بھی رہے کیا کر رہے ہو یار، اپنی دنیا خراب کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، یہ وہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس واضح و نصیحت کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. خیر بہرحال یہی ہے نا، کوئی باہر سے آج بھی مطلب اپنی اچھی جاب چھوڑ کے آ جائے اس لیے کہ اپنا دین بچانا ہے، اپنی آنے والی نسل کا دین ہے، تو رشتہ دار تو اسے یہی کہیں گے بھائی پاگل ہو، اچھی بلی جاب چھوڑ کے آگے ہو، یا پاکستان میں کون سا کاروبار ہے، کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، اچھی بلی وہاں عیاشی تھی. تو یہ وہی بات ہے. خیر بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں جو حاصل ہو رہا ہے وہ اس کے ریلیٹیوز نہیں جانتے، وہ کیفیات ہیں، وہ کیفیات کی جو لذت ہے وہ ان اشیاء کی لذت سے بہت بڑھ کے ہے، تو کوئی نسبت تناسب نہیں. ہاں یہ انہوں نے یہاں پہ کچھ آیات قرآنیہ دی. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر ان کی استطاعت ہو. یعنی کافر جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ. کافر بھی یہی چاہتا ہے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین سے پھر جائیں، اور جس کے اندر جتنا جتنا کفر ہوگا وہ اتنا اتنا چاہے گا. اسی طرح ایک اور جگہ کا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی باتوں میں آ جاؤ گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے. ان کی باتوں میں آ جاؤ، کیونکہ وہ تو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے نزدیک تو صرف یہی ہے، ان کے نزدیک تو کیا ہے، مطلب یہی ہے، یہی تجربہ ہے جو آپ نے کر لیا، کوئی آخرت نہیں ہے. جی جی اگر آپ کو آپ سے لڑائی نہیں کر رہے اور وہ آپ کو قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ آلریڈی دین سے کھڑے ہو. ہاں وہ لوگ جو کہ دشمنان دین ہیں. دیکھیں نا کافروں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن نے بھی سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکا، یہ مشرک ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، دونوں کا علیحدہ ذکر کیا. اسی طرح سے وہ لوگ کافر جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یعنی حربی کافر ہے، ٹھیک ہے، حالت جنگ میں ہیں مسلمانوں سے، یعنی انہیں اتنی نفرت ہے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. بس اب جیسے دیکھیں، اب مطلب بہت سے ممالک کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں غم و غصہ ہے، وہ چاہتی نہیں ہے، وہ بس چاہتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر ہمیں نظر نہ آئے، بس انہیں زمین کے نیچے ہی ہم کہیں دبا دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک وہ ہیں کافر جنہیں کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار سارے انسان ہیں نا، اور ٹھیک ہے جیو جینے دو. کچھ کفار کی یہ بھی فلسفی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ آپ کو چھیڑتے ہیں نہ آپ ان کو چھیڑیں، ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، اس قسم کی باتیں کریں گے. دیکھیں ان کے بارے میں قرآن نے اور کہا ہے، ان کے ساتھ اگر تم حسن سلوک بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں. خیر بہرحال تو یہ بات آ گئی نا آگے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی تو اللہ تمہیں منع نہیں کر رہا، اللہ تمہیں ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کر رہا. تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، معاملات کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. مکہ والا حالانکہ یہ بھی تو مشرک ہی ہے، ان کو حالانکہ مشرک اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دونوں ہی مشرک ہیں، دونوں کی سزا برابر ہی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کفر میں فرق ہے، تو جہنم میں سزا بھی برابر نہیں ہے. جیسے جنت میں درجات ہیں اسی طرح جہنم میں بھی درجات ہیں.
جیسے وہ جو روایت آتی ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم تر عذاب ان کو ہوگا جو صرف ان کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ پہنچے گی، باقی جسم کو عذاب نہیں ہوگا، باقی پورا جسم محفوظ رہے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کی۔ تو ہاں مطلب یہ کہ وہاں بھی درجات ہیں، سب کا کفر ایک جیسا نہیں ہے۔ دیکھیں اہل کتاب جو ہے نا کم از کم آخرت کو مان رہے ہیں، پچھلے رسولوں کو مان رہے ہیں، موسیٰ کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتابوں کو اپنی کتابیں سے مان رہے، کچھ مان رہے، تورات کو مان رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں جنت جہنم ہے، وہ یہ مانتے ہیں جنت جہنم، ٹھیک ہے، آخرت کا عقیدہ ہے ان کا، ہاں بالکل ان کے یہاں جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے، وہ تو قرآن نے کہا نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہاں ہم بھی جائیں گے اور چند دن کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، قرآن نے ان کا یہ نقل کی ہے، ان کا عیسائیوں کا اسی طرح سے عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہے یہ جو صلیب چڑھے ہیں تو انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، تو اب ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر بہرحال ان کا جنت جہنم کا عقیدہ ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں کتابوں کو مانتے ہیں، پچھلے انبیاء کو مانتے ہیں، اور یہ بات پرنسپلی مانتے ہیں کہ توحید ہونی چاہیے، زبانی کلامی مانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان بھی زبانی کلامی مانتے ہیں کہ توحید ہونی چاہیے، تو وہ بھی یہ مانتے ہیں اگرچہ عملاً شرک کر بیٹھے۔ تعویل کر کے وہ یہ کہتے ہیں تین جو ہے یہ ایک ہے، اصل میں کسی کرسچین پادری سے آپ بات کر لیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں۔ آپ جب کہیں گے تین تو وہ کہے گا اصل میں یہ تین ایک ہیں، ایک کی تین فارم ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے تعویل سے شرک کو جواز بخشا ہے، وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہودی جو ہے وہ تو مانتی ہی نہیں ہے، مطلب ان کا ایک گروہ تھا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، ویسے وہ توحید پرست گروہ ہے یہودی۔ ایون کہ جو سکھ ہیں یہ بت پرستی کے قائل نہیں ہیں، سکھ بھی بت پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ گرو نانک صاحب کو اختلاف یہی ہوا تھا ہندو مت سے کہ یہ کیا بنا لیا تم نے، تو انہوں نے توحید کا کانسیپٹ لیا مسلمانوں سے، کیونکہ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو دنیا کے بڑے مذاہب میں توحید کا کانسیپٹ ہے۔ خیر بہرحال ایسے ہی ایسے ہی جی جی ایسے ہی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ وہ میں یہاں جی پانی ایک یونٹ ہے نا، اس کو توڑا جائے تو H2O ہوتا ہے، وہ ملا کے ایک یونٹ کہتے ہیں، ہاں H2O ہے یہ انہوں نے چیز ڈال دی کہ پادری صاحب نے جو ہے وہ سائنس سے بھی استدلال کی ہے، تو H2O بھی اصل میں تین ہے نا۔ خیر بہرحال لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود ان کی کتاب تورات آج بھی جو ہے تورات اس میں یہ کوٹیشنز موجود ہیں بڑی صراحت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس لیے دیکھیں نا جو یہودی تھے انہوں نے تو نہیں مانا، وہ توحید پہ قائم رہے۔ کیوں ہماری کلاس بند کروانا چاہتے ہیں؟ چلیں بہرحال آگے چلیں۔ پہلے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمارے بڑے خلاف ہیں، ان کے بارے میں نا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ اچھا ویسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پروٹیسٹنٹ جو ہے نا ان میں عیسائیوں میں وہ عیسائیوں کے وہابی ہیں، مطلب ماڈرنسٹ ہیں آپ یوں کہہ لیں یا اچھا اس نے ایک پادری نے خود کہا تھا۔ چلیں اچھی تعبیر کی اس نے، ہاں آسانی سے سمجھ گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا نا تو وہ زمین میں بہت جو ہے وہ وسعتیں پائے گا، رزق کثیر پائے گا، یعنی ایمان بچانے کے لیے وہی بات ہو رہی ہے۔ انسان ہجرت سے مراغمہ سے مراد مطلب رزق کی جگہ، مقامات رزق جہاں سے اس کو کثرت سے جو ہے وہ رزق حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو
یہ کہا گیا ہے کہ ہجرت سے ہیزیٹنٹ نہ ہو. اگر دین بچانے کے لیے کر رہا ہے، ایک ہے لوگ روپے پیسے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کے وسلم نے بھی کہا نا، کوئی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی مال کے لیے ہجرت کرتا ہے. تو اگر اپنے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اسے اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اور ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. ہجرت میں یہ سوئچنگ بھی آ جاتی ہے کہ آپ ایک ایسی جاب میں ہیں، ایک ایسی ملازمت میں ہیں کہ جس کے بارے میں ساری علماء کہہ رہے ہیں کہ یار کوشش کرو اس کو چھوڑ دو، اس سے نکل آؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم فتنے میں ہو. اور وہ خود بھی محسوس کر رہا ہے کہ یار میں فتنے میں ہوں. تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ بکریاں ٹھیک ہے، مطلب بکریوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی جاب جو کم تر بھی ہو مجھے ملے تو میں سوئچ کر جاؤں، یعنی یہ سوچتا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ راہیں کھولے گا. سوچے گا ہی نہیں، اسے یہ سوچ ہی نہیں پیدا ہوگی، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کیسے کھولیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوشش کرے گا نا ہم اس پہ اپنا رستہ کھولیں گے. جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، آ ہی نہیں رہا، ہم اسے اپنا رستہ کیسے دکھائیں کہ بھائی اس پہ چلو، یا کیسے ہم اس کو چلائیں؟ کیا زور زبردستی سے؟ جان ہی ختم ہو جائے گا. تو جو چلنا چاہتا ہے ہم اس کو چلائیں گے اور دکھائیں گے. تو یہ نیت اور ارادہ تو خود انسان نے کرنا ہے. ہر بار تو یہاں اس حدیث سے استدلال انہوں نے یہی کہا کہ ہجرت جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، اور جو ہجرت نہیں کر رہا تو یہ کمزوری ہے ایمان کی. کیا کمزوری؟ ہاں ہاں علاقہ وہی رہے. ہجرت سے مراد ضروری نہیں ہے علاقہ بدلے، وہ اپنے اس ماحول کو بھی سوئچ کر سکتا ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یا ایک جماعت جس کے ساتھ وہ ہے اس میں اس کو اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں لگ رہا ہے تو دوسری جماعت میں چلا جائے، اس کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی میں چلا جائے. ہاں ایک جاب سے دوسری جاب میں، ایک بزنس سے دوسرے بزنس میں چلا جائے. سوئچنگ ہے مطلب ہجرت سے مراد. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ. اب یہ امام بخاری کی عبارت ہوتی ہے نا، یہ جو باب کا عنوان ہوتا ہے یہ ٹائٹل چل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے، حدیث اس کے بعد آتی ہے. امام بخاری کے جو ابواب کے ٹائٹلز ہیں نا بہت قابل غور ہیں، بہت نقطہ رسی ہوتی ہے اس میں. مطلب آپ جس ترجمہ پڑھ جائیں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں اگر، ہاں یہ ٹائٹل ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. باب کیا چل رہا ہے؟ باب یہ چل رہا ہے کہ ایمان تھوڑا اور زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. تو علم کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ الْمَعْرِفَ فِعْلُ الْقَلْبِ. علم کیا ہے؟ علم اصل میں معرفت ہے، ٹھیک ہے، معرفت الہی. علم سے مراد کیا؟ معرفت الہی، اللہ کے بارے میں معرفت، جاننا، یہ علم ہے. اور معرفت جو ہے نا یہ دماغ کا نہیں ہے، دماغ کا فعل نہیں ہے معرفت. یہ اہم بات ہے، یہ گہری بات ہے. فعل القلب، خدا کو تم دماغ سے نہیں سمجھ سکتے. یہ تو ایک سائیڈ نقطہ انہوں نے بیان کر دیا نا. خدا کو دماغ نہیں سمجھ سکتا، خدا کو دل سمجھ سکتا ہے. دل کے رستے سے آؤ گے تو خدا سمجھ بھی آ جائے گا. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو دل کا رستہ تھا یہ انبیاء کا رستہ تھا نا، اب وہ اصحاب دل ہی نہیں رہے. صحیح بات یہ ہے، اصحاب ذہن بہت مل جاتے ہیں، ذہین لوگ، بڑی انٹلیکچوئل باتیں کرنے والے، خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کرنے والے، دلیلیں دینے والے، جو ایتھیسٹ نے دلیلیں دی ہیں ان کے پرخچے اڑانے والے، ڈیبیٹس کرنے والے، بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے. لیکن آپ کہیں کوئی صاحب دل کہ اس کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو خدا یاد آ جائے. یعنی بغیر دلیل کے آپ وہ سارا سفر کر لیں جو 10 سال کی دلیلوں سے آپ نے نہ کیا ہو. یہ انبیاء کروا دیتے تھے، ان کی صحبت سے ہو جاتا تھا، یہ سب سفر ہو جاتا تھا. معرفت جو ہے یہ ذہن کا وظیفہ نہیں ہے، ذہن کا وظیفہ نہیں ہے.
معرفت جو ہے وہ دل کا وظیفہ ہے، اور یہی معرفت اصل میں علم ہے۔ اب اس پہ غور کرنا ہے، مطلب دیکھیں بہت ساری باتیں ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، ہم ان باتوں کو زیادہ کھول نہیں سکتے، باقی آپ نے اس پہ تنہائی میں غور کرنا ہے کہ یہ جو بات کلاس میں آئی ہے کہ دل جو ہے وہ میرا اللہ کو جان لے، دل جو میرا ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے کہ غور سے بات کھلے گی۔ ہاں، دل کیسے پہچانے گا کہ یہ دل کو کیسے معرفت، مطلب دماغ نے تو جان لیا نا، ہم تو صرف ظاہری سی بات ہے ساری ہماری توحید ایک مینٹل ایکسرسائز بن چکی ہے، اہل حدیثوں کی ہو بھلے دیوبندیوں کی ہو بھلے بریلویوں کی، ایک مینٹل ایکسرسائز ہے۔ عقیدہ 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 تو کہتی عقدہ ہے، عقدہ کیسے کہتے ہیں؟ گرا، ذہنی گرا لگ گئی اب، مطلب ایک پختہ آپ نے ایک اللہ کے بارے میں موقف بنا لیا۔ اس بحث کو آ کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کھولا ہے، اور ہمارے یہاں اہل حدیث بھی اس پہ نہیں چلے، بات ہی نہیں کی، بالکل ہوتی نہیں ہے اس توحید کے اوپر۔ اصل میں توحید وہی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، توحید ارادی طلبی۔ توحید ارادی یعنی وہ توحید جس میں دل اللہ کا مرید بن جاتا ہے، جس میں دل اللہ کا ہر لمحے طلبگار بن جاتا ہے، یہ ہے توحید قلبی۔ اب تو ساری توحید ذہنی توحید ہے، بس یہ شرک ہے، وہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ دل کی توحید ہے، بندہ مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ، اور وہ فیل کرتا ہے اس کو، وہ اس محبت کو فیل کر رہا ہوتا ہے۔ توحید اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے، وجودی ایکسپیرینس۔ خیر بہرحال اس پہ کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ معرفت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، اصل توحید تو دل کی ہے۔ دل یہ مان لے اور جان لے کہ خدا ایک ہے۔ دماغ تو بہت جلدی مان لیتا ہے، دماغ کا کیا ہے، جو مرضی اس سے منوا لے، لیکن یہ درجہ جو ہے یہ عام درجہ ہے توحید کا، اصل درجہ وہ ہے جو نبیوں کی توحید کا درجہ ہے، انا اعلمکم باللہ۔ وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں۔ مراد کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے، یعنی اور یہ معرفت کیا ہے؟ فعل قلبی ہے، قلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفے کی طرح تھوڑا ثابت کیا اللہ کو، مطلب ارسطو کی طرح کہ وہ علت العلل ہے اللہ کی ذات، یا کاز آف دی کازز ہے، یا دی پرائم موور ہے۔ اللہ کے وسلم کے یہاں آپ کو فلسفہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیسے ثابت کیا؟ ساری قلبی توحید ہے۔ وہ جو صحابہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جنت جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ کمال ہے، جیسے جنت میں بیٹھے، ایکسپیرینس بن جاتا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آخرت ان کا ایک ایکسپیرینس بن جاتا تھا۔ اب اس پہ استدلال بھی کیا ہے امام بخاری نے قرآن کی آیت سے کہ یہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ معرفت ذہنی نہیں ہوتی، قلبی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم۔ یہ بھی بہت گہری بات کر گئے، بہت گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اچھا، دل کی کمائی پہ مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہی بات ہے نا، دل کی کمائی پہ مواخذہ نہیں ہوتا جب تک آپ فیل نہ کریں۔ یعنی اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے جب تک آپ وہ کر نہ لیں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی کمائی پہ، دل کے فعل پہ بھی مواخذہ کرے گا۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں دل کا عام فعل مراد نہیں ہے،
معرفت الہی میں یہ جو فعل ہے اس میں اگر تمہارے دل نے کوتاہی کی، اللہ کو پہچاننے میں اگر تمہارے دل نے کوتاہی کی، اس پہ مواخذہ ہوگا۔ قسم کے کانٹیکسٹ میں نہیں آئی ہے، قسم کے کانٹیکسٹ میں نہیں آئی ہے، نہیں وہ کانٹیکسٹ جو بھی ہو، لیکن قرآن مجید کے ظاہر سے وہ اصول فقہ کی ہماری بات ہے، وہ ہمارے اصول فقہ کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ دل کے دل کے ارادے میں جو بھی دل میں بات ہے جو معاملہ نہیں ہے تو وہ زبان پہ یا آپ کے عمل میں آ جائے، ادھر ہے کہ پکڑ ہوگی جو تمہارے دلوں نے کمایا، ہم یہ آتی ہے۔ تو یہاں مراد ہر فعل نہیں ہے، ہر دل کا فعل نہیں ہے، اس کو بھی لانا ساتھ توحید مراد ہے، توحید۔ ایک ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے نص۔ نص اسے کہتے ہیں جو کنٹیکسچول میننگ ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنٹیکسچول میننگ جو ہیں، جو نصی معنی ہیں، اور ظاہری معنی اس کو کہتے ہیں جو ظاہری لفظ سے نکل رہا ہے۔ کنٹیکسچول میننگ یعنی کنٹیکس سے جو ایک معنی بن رہا ہے۔ ایک منٹ، یہاں نیچے انہوں نے آیت لکھی ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں، چلیں بہرحال اب یہاں انہوں نے آیت نہیں دی۔ کیا ہے آیت پیچھے سے، یاد ہے کسی کو؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، 225 نمبر آیت۔ خیر بہرحال یہ آیت کیا ہے؟ میرے خیال میں آخری رکوع نہیں ہے یہ، ہاں ایک منٹ، قرآن مجید پاس ہی پڑھا ہے۔ ہاں 225 نمبر آیت ہے۔ ہاں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قسم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قسم کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کا کنٹیکسچول میننگ ہے۔ یہ ہم نے اصول فقہ میں بھی بات پڑھ لی، اصول تفسیر میں بھی پڑھ لی۔ ایک ہے نصی معنی، قرآن کے سیاق و سباق سے جو معنی بن رہا ہے، اور ایک ہے ظاہری معنی۔ ظاہری معنی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک فریز آ گیا ہے، اس فریز سے ظاہری طور پہ ایک مفہوم نکل رہا ہے، لٹرل میننگ۔ تو اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر نصی معنی کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ سے بن رہا ہے، اس کو آپ پریفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو، کوئی نیا خزانہ نکلتا ہے ظاہری معنی سے، کوئی نئی نکتہ رسی ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی کنٹیکسٹ کے خلاف آپ میننگ نہیں پیدا کر سکتے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کنٹیکسٹ کے خلاف نہیں ہے تو نئے معنی قواعد لغوی عربیہ کی روشنی میں پیدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کا یہی تو اعجاز ہے کہ اس کے اندر جمود نہیں ہے، اس کے معنی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم کبھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے بما کسبت قلوبکم، تو امام بخاری یہاں سے کیا استدلال کر رہے ہیں کہ یہ توحید کی بات ہے، یعنی اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مواخذہ کرے گا۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ توحید پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، یا آپ یوں کہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کنٹیکسچول میننگ اس کے کیا بنے گے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے نا، کنٹیکسچول میننگ اس کے یہ بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں پہ مواخذہ کرے گا، کہ انما الاعمال بالنیات، ارادوں پہ مواخذہ نہیں ہوگا لیکن نیتوں پہ مواخذہ ضرور ہوگا۔ جیسے وہ تین بڑے عمل جو سب سے پہلے پیش کی جائیں، ایک مجاہد اور ہاں وہ بھی نیت کے ساتھ، یہاں پہ بھی قسم کے کانٹیکس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ ظاہری عمل کو نہ دیکھو، ٹھیک ہے، تمہاری لو قسموں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لو قسم ظاہر عمل ہے، اصل اعتبار کس کا ہے؟ نیت کا ہے۔ نیت کے ساتھ آپ نے جو قسم کھائی ہے
نیت والے عمل کا اعتبار ہے، تو نیت کا اعتبار ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ معرفہ جو ہے وہ فعل القلب ہے، اور فعل القلب جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے اللہ کے یہاں. خیر بہرحال آگے چل کے ہم آتے ہیں اس کی طرف. حضرت ابراہیم کا پرندوں کو پھیلانے والا عمل تھا، وہ بھی اسی سے آئے گا کہ معرفت کے لیے. ہاں معرفت کے لیے. اس پہ پہلے بحث گزری ہے نا کہ وہ اصل میں ہاں عین الیقین کے لیے، علم یقین سے عین الیقین کی طرف کا سفر تھا. اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں شاید گفتگو آئی تھی. مطلب انبیاء کو بھی جو ہے وہ اس میں پوری طرح سے نہیں وہ ہم نے وہاں بحث کی تھی، وہ اصولی بحث ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں وہاں پہ لیکچر میں نا. ایک ہے علم الیقین. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا تھا نا حضرت ابراہیم سے کہ کیا آپ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ بھلا لایا، ایمان ہے. یعنی ایمان سے مراد علم الیقین ہے، وہ یقین جو خبر کی بنیاد پہ حاصل ہو، وہ علم الیقین ہے. قطعی خبر، خبر متواتر، ٹھیک ہے، جیسا عام طور پہ اہل علم کہہ دیتے ہیں. تو ایک یقین حاصل ہو رہا ہے خبر سے، وہ علم الیقین ہے. تو فرشتے کی خبر سے معلوم ہوا، ٹھیک ہے، کہ آخرت ہے، جزا و سزا ہے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یقین کی کیفیت بھی ہے. حضرت ابراہیم نے سوال کے جواب میں یہی کہا کہ ہے، ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ حساب ہے، جزا و سزا ہے، حیات بعد الممات ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے. لیکن یہ علم الیقین ہے. اس کو انہوں نے جو ہے وہ عین الیقین بنانا چاہا. عین الیقین کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم دیکھی بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الیقین نہیں تھا بلکہ عین الیقین بھی ہے. حق الیقین ہے ایکسپیرینس کرنا. جب آپ جنت میں چلے جائیں گے آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے، یہ حق الیقین ہے. ہاں وہاں یہ تفصیلی بات آ گئی. جی حضرت ابو بکر کو بتایا گیا، انہوں نے یقین کر لیا، معراج کا انبیاء کو بھی جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں وہ کمی کوئی فیل ہوتی تھی کہ وہ مزید آگے سے آگے کا یا یہ کوئی اور فیلنگ ہے کہ جس کو دیکھیں ہم وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں درجات تو ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں. آپ علم الیقین سے آپ عین الیقین پہ جائیں گے تو ایمان کا درجہ بڑھ جائے گا. آپ عین الیقین سے حق الیقین پہ جائیں گے تو ایمان کا درجہ اور بڑھ جائے گا. یہی بات امام بخاری ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں انبیاء میں بھی تو فرق و تفاوت ہے نا درجات کا، ہے. قرآن نے خود کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگرچہ ہمیں کہا گیا کہ تم ان فضیلتوں میں نہ جاؤ، یہ نہ کہو کہ فلاں نبی افضل ہے، یہ تم نہ کہو. اللہ کے وسلم نے بھی منع کیا کہ مجھے کسی نبی پہ فضیلت نہ دو، کیونکہ اس طرح سے وہ مطلب ایسی. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ ہے بعض نبی سے افضل ہیں، تو درجات ہیں. وہ درجات کس اعتبار سے ہیں؟ ان کی معرفت الہی، ان کے ایمان کے تفاوت کے اعتبار سے. ہاں صحیح. چلیں جی، وہ ہم ایک بار روایت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہمارے ساتھی شروع ہو گئے. ہاں یہ اب پتہ نہیں اللہ کے بندے کیا کرتے رہتے ہیں. اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. نہیں ہمارے نیچے گھر میں بھی آتی ہے. چلیں خیر، انہوں نے بھی کئی منزلہ عمارت بنائی ہوئی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، قالت انہوں نے کہا کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے، یعنی صحابہ کو، امرہم من الاعمال بما یطیقون، تو انہیں حکم دیتے بھائی وہ عمل کریں جس کی تم طاقت رکھتے ہو. ٹھیک ہے.
یا آپ یوں کہہ لیں کہ اتنا عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. ٹھیک ہے. قالو تو صحابہ نے کہا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، کیا ہمارا معاملہ آپ کی طرح نہیں ہے. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. فیغضب، اللہ کے وسلم غصے میں آ گئے. حتیٰ یعرف الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ اس غصے کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی نظر آنے لگے. ثم یقول، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں بیان کیا ہے کہ ایسا کئی مرتبہ ہو جاتا، یا مختلف لوگوں کی طرف سے بھی ایسا ہو گیا، یعنی ایک مرتبہ کا جیسے یہ نہیں ہے واقعہ. تو اللہ کے رسول کیا کہتے، ان اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ متقی، وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا کون ہے، میں ہوں. تو ایک تو یہاں پہ امام بخاری نے پہلے تو انہوں نے بات کی ہے نا اس فعل کی جو جوارے کا فعل ہے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جو ایکشنز ہمارے باڈی پارٹس کے ایکشنز ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے ایمان بڑھتا ہے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے. تو اب وہ افعال قلوب کی طرف آئے کہ دل کے جو افعال ہیں ان سے بھی ایمان بڑھتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جیسے انصار سے محبت. ٹھیک ہے. جیسے اللہ کی معرفت، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور معرفت بھی دل کا فعل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، تو یہ فعل القلب ہے، معرفت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اللہ پر ایمان تھا، تو جتنی معرفت تھی اتنا ایمان تھا. فعل قلب کی بھی مثال آ گئی، ان اتقاکم باڈی پارٹس کی بھی آ گئی، فعل جوارے کی بھی مثال آ گئی. جوارے جاری کی جمع ہے، باڈی پارٹس کو کہتے ہیں عربی میں جوارے. تو بدنی جو اعضاء ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مثال آ گئی کہ ان میں بھی تفاوت ہوتا ہے، تقویٰ میں بھی تفاوت ہوتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہے. تو یہاں سے یہ انہوں نے جو ہے وہ استدلال کیا. تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. دین میں آپ کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے بڑھ جانا، یعنی جتنی عبادت آپ کرتے تھے اس سے بڑھنی. جیسے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ کر رہے ہیں وہ بھی کافی ہے، اللہ کے آپ کا ایک درجہ متعین ہے، ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. یہ صحابہ نے استدلال کیا، ہمیں آپ سے بھی زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. کیونکہ واقعہ تو آپ پیچھے معروف ہے نا، وہ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ بعض صحابہ آئے تھے اللہ کے وسلم کے جو ہے وہ ازواج کے پاس اور پوچھا تھا اللہ کے رسول کیسے کیسے عبادت کرتے ہیں. تو بتایا گیا کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا، بعض نے کہا کہ میں تو ساری رات جاگوں گا، میں تو نہیں سوؤں گا. تو اب گویا کہ اس نے اپنی عبادت اللہ کے وسلم کی عبادت سے بڑھانی چاہیے. جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کبھی افطار کر لیتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں یعنی نفلی، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. پھر بتایا گیا کہ اللہ کے وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں گھر میں. تو انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے دنیا داری ہے، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں نہ غم ہو، بس اللہ کی طرف، وہی رہبانیت والا کانسیپٹ. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا میں سب سے زیادہ، تو گویا سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اللہ کا متقی، یہ بہت اہم نقطہ ہے. سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت، سب سے زیادہ ایمان کس کا ہے؟ اس کا نہیں جو ظاہری عمل میں سب سے زیادہ ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ساری رات کھڑا ہے، سارا دن روزہ رکھے، وہ نہیں، جس کے عمل میں اعتدال ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا عارف ہے، وہ توحید کا سب سے بڑا جو ہے وہ عارف ہے. اعتدال مطلب وہی نہیں، سنت کے مطابق عمل ہے. اعتدال کا پیمانہ ہمارے پاس کیا سنت ہے. اللہ کے رسول نے ان صحابہ کو کہا بھائی میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، گھر بار ہے، بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں. وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ اللہ کے وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ہوتے تھے تو ہمارا کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے، گھر کا کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹا دیتے تھے کام کاج میں. لیکن یہ تھا کہ جب اذان کی آواز ہوتی تھی تو ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اذان سنتے ہی اللہ کے وسلم ہم سے ایسے لا تعلق ہو گئے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ.
ایسے لا تعلق ہو جاتا ہے. تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی یہ اعتدال ہے. جو وقت دین کا ہے وہ پھر فل ڈیووشن کے ساتھ دین کا ہے، اور جو دنیا کا ہے وہ پھر دنیا کا. 24 گھنٹے دین یہ اعتدال نہیں ہے، 24 گھنٹے دنیا یہ بھی اعتدال نہیں. دین اور دنیا دونوں. دین کو دینا ہے تو معیاری ٹائم دینا ہے، دنیا کو دینا ہے وہ بھی معیاری ٹائم دیں. لیکن اب نبی کا اس کا تو خیر ساری امت کے لیے ہو گئے، امام ابن تیمیہ ہو گئے یا ڈاکٹر حمید اللہ کی عالمی گزرے ہیں یا اس طرح سے بہت سارے اور افراد کہ جو جن کو آپ افغری کہہ سکتے ہیں، تو وہ تو کافی سارے مجرد بھی رہتے ہیں. ان کے کام کو یا ان کے تجربے کو یا کسی کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے ائمہ میں سے اگر کسی نے شادی نہیں کی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے شادی نہیں کی، یا امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا امام بخاری کے بارے میں رحمہ ہوں کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے. ہاں. باقی بات یہ کہ انہوں نے کیوں نہیں کی، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کیا احوال تھے. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آپ یوں توجیہ کر سکتے ہیں واللہ عالم کہ وہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ 2 سال جیل میں ہوتے تھے، 2 سال باہر ہوتے تھے. مطلب دشمنیاں ہی اتنی تھیں، لوگوں نے اتنی پال رکھی تھی. ٹھیک ہے. وہ بادشاہ وقت کے پاس دربار میں جا کے ان کے خلاف غیبتیں کرتے تھے، ان کی شکایتیں کرتے تھے، پابند سلاسل کر دیے جاتے. تو ان حالات میں جب کہ بندہ جو ہے وہ مطلب ایک طرف دین کی خدمت کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پوری دنیا کے خلاف اس نے محاذ کھولا ہوا ہے یا انہوں نے اس کے خلاف کھولا ہوا ہے، تو وہ سیاسی جو ہے وہ نظر بندیوں کا بھی شکار ہو رہا ہے، جیلوں میں بھی جا رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے. تو وہ اپنے اس میں اتنا مصروف ہے کہ اس کا شاید دھیان ہی نہیں گئی یا اس کی پرائرٹی میں نہیں رہا. اور امام شافعی کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اصل میں ان کا فقہی موقف دیکھنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی موقف اگر آپ دیکھیں گے نا، اگرچہ مختلف چیزیں مل جاتی ہیں ائمہ سے، لیکن ایک موقف آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ الاؤڈ ہے. نکاح کا درجہ کیا ہے؟ یہ الاؤڈ ہے، مباح ہے مطلب. ٹھیک ہے، تو کر لے. ہاں، جس کو ایڈلٹری میں زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ تو کرے، وہ تو لازماً کرے. تو مطلب ہم لوگ علم میں اتنے مصروف ہیں. اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک درجہ ایسا آتا ہے جہاں علم ڈیزائر بن جاتا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ علم کی تحصیل، علم کا حصول ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی خواہش کی تکمیل، یعنی کسی خواہش کی تکمیل میں جو آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے وہی تحصیل علم میں حاصل ہوتی ہے. اب بات سمجھ رہے؟ تو یہ نہیں کہ انہوں نے خواہشات دنیا کو چھوڑ دیا، وہ کچھ خواہشات دنیا کو انہوں نے چھوڑا، کچھ اور کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی تھی جن سے آخرت بھی بن رہی تھی. تو یہ مراد ہے. تو انہیں مطلب عورتوں سے رغبت ہی نہیں رہی. کس وجہ سے نہیں رہی؟ کہ ان کی جو ڈیزائر تھی وہ کہیں اور جا کے اس درجے میں پوری ہونا شروع ہو گئی. اچھا، ویسے یہ کہنے کو تو ایک لطیفہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اس سے ذرا آپ اس چیز کو فیل کریں جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ اس کو میں جواب دوں. ایک مرتبہ میں رائے میں تھا. رائے میں نا یہ اپنا تبلیغی والوں کا جو مرکز ہے، مین مرکز میں، تو وہ جماعتیں آتی تھی واپس، تو وہ کارگزاری سناتی تھی. وہ انہیں کہتے تھے بھائی آ جائے کوئی جماعت میں سے ایک بندہ آ کے کارگزاری سنائے، کیا کیا، کیا تبلیغی کام کیا، کیا مشکلات پیش آئی ہیں، کیا احوال، کیا کیفیات ہیں. تو وہ میں وہاں مجمع بھرا ہوا، مطلب اب آپ دیکھیں. ایک پٹھان کو انہوں نے بلایا، ایک جماعت کام کر کے آئی تھی، ہاں بھائی کارگزاری سناؤ. تو اس نے آ کے سنائی. وہ کوئی نیا آیا تھا پٹھان، بڑے جوش میں تھا نا، جذبے میں. کہنے لگا مجھے یہاں سے مرکز سے ہدایت ملی تھی کہ بھائی تم نے یہ کلمات پڑھنے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے اس کا اتنا ذکر کیا، اتنا، اور تمہیں میں کیا بتاؤں اس کا کتنا مزہ آیا. اچھا، وہ یہ بات کرے مجمع پہ کوئی اثر ہی نہ ہو. کہنے لگا یار اس کا بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے بہت مزہ آیا، میں نے اس کا ذکر کیا. وہ مجمع پہ پھر کوئی اثر نہ ہو. یہ مطلب کہتا ہے اللہ کی قسم بی بی سے زیادہ مزہ ہے اس کا. تم کر کے تو دیکھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لذت کو پہنچا ہوگا، واقعتاً پہنچا ہوگا. جو اس راستے پہ چلا اسے پتہ ہے کہ اس راستے کی لذتیں خواہشات کی لذتوں سے زیادہ ہے.
بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی قرآن کلاس کی طرف آتے ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.